بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جناب حضرت ڈاکٹر صاحب جس طرح فرما چکے ہیں کہ ہر مقرر سے سوالات کے لیے ایک ٹائم مخصوص کیا گیا تھا، وقفہ ہوتا تھا، تو اس میں سوالات بعد میں آئے ہیں. جناب ملک محمد عارف حسین آوان صاحب نے 2 سوال پوچھے ہیں، ان کے متعلق میں جواب عرض کروں گا. اچھا، پہلے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جہاد کے ذریعہ ہی اس ملک میں اسلام آ سکتا ہے. دین کی تڑپ رکھنے والے ادنا طلبگار کی حیثیت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جہاد سے مراد جہاد بالید یعنی قتال ہے؟ اگر ہے تو اس کی شکل کیا ہے؟ مضبوط نظام، مسلح افواج اور پھر بین الاقوامی تعاون کی حامل حکومت سے عوام کس طرح عملاً ٹکرا سکیں گے؟ قوت کے اس قدر نسبتی فرق کا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ اور اسی کی تیسری جز یہ کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کی اجازت دی ہے، لیکن اتنی طاقت کے ساتھ کہ جس کے ہوتے ہوئے کامیابی یقینی ہو. آپ کا اس قوت کی مقدار کے بارے میں کیا اندازہ ہے اور اس کے حصول کے لیے کیا عملی طریقہ ہے؟ حضرات گرامی، میں نے آیت کریمہ بھی آپ کو یاد ہوگا موضوع تقریر بنائی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو اس سے اس سارے سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اسلام کا پیغام اس دنیا میں لے کر تشریف لائے، یعنی جس وقت اظہار نبوت، اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت کتنی تعداد تھی؟ کفار کی کتنی تعداد تھی اور مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی؟ ایک تو یہ رخ ہے. ایک رخ یہ ہے کہ ایک کے مقابلے میں 10، اور ایک یہ رخ ہے کہ ایک کے مقابلے میں 200، اور ایک یہ رخ ہے جو عراق وغیرہ یعنی فارس میں کسرا، قیصر اور کسرا کے ملکوں میں مسلمانوں نے جس کا مظاہرہ کیا. تو وہاں لاکھوں کے مقابلے میں ہزاروں میں تھے مسلمان، اور کفار لاکھوں کے یعنی تعداد میں تھے. وہاں یہ تناسب باقی نہیں رہ گیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی کئی حالات میں یہ دیکھیں تو یہ تناسب وہاں نہیں تھا. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جہاد بالید ہوگا یا یعنی قتال، جہاد تلوار کے ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ یہ ملک ہے، پاکستان ہے، اور اس میں رہنے والے سارے دعوے دار ہیں اسلام کے. کوئی بھی اپنے آپ کو کافر کہلانا پسند نہیں کرتا، جبکہ نظام بالکل کافرانہ یہاں پر نافذ ہے. تو اب ان سے بڑے ادب سے درخواست کر دی جائے کہ آپ بھی مسلمان ہونے کے مدعی ہیں، مسلمان کے بیٹے ہونے کے مدعی ہیں، تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان اختلاف کیا ہے؟ ہم کرسی اقتدار کے طالب نہیں ہیں اور ہم اقتدار نہیں چاہتے، ہم تو قرآن اور سنت کو مقتدر کرنا چاہتے ہیں. بس یہ ہماری ضرورت ہے اور یہ ہماری شرعی ضرورت ہے.
اس کے بعد اگر وہ تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ جان لیجئے گا کہ وہ کون ہیں جو قرآن کے حکم کو، حدیث کے حکم کو یعنی کہ تسلیم نہیں کرتے. وہ کون ہیں؟ پھر ہم قرآن پاک سے فتویٰ لیں تو قرآن پاک صاف صاف کہتا ہے کہ یہ منافق ہیں، بے ایمان ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قرآن پاک نے بتا دیا، صاف فیصلہ کر دیا. پھر آپ کو قتال بالید میں کیا شبہ ہے؟ پھر منزل جس کی کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام، تو پھر اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جہاز ہیں کسی کے پاس فوجیں ہیں، ٹینک ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ جب لوگوں نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا، آگے بڑھے اور اپنا یعنی خلوص پیش کیا، تو ٹینکوں کی اور توپوں کے دہانے جو ہیں وہ نیچے آ گئے. جہاز بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور توپیں خاموش ہو گئیں. اچھا جی، بہت بہتر. تو توپیں خاموش ہو گئیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور سیدنا امام اعظم کے متعلق تو سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جہاں یہ فتویٰ ہے تو عملی طور پر سیدنا امام اعظم حضرت ابراہیم بن عبداللہ ماز اور حضرت محمد مہدی نفس زکیہ بن حضرت عبداللہ ماز بن حضرت حسن مصنع بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کے وقت ان کی مالی امداد کرتے رہے، اور اسی پاداش میں اور اسی جرم کی سزا میں آپ کو 150 کوڑے بغداد کے بازار میں مروائے گئے. اور 12 بغداد ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یعنی مروائے گئے، لیکن 12 سال تک بغداد شہر کے لیے سرکاری آنے والی اینٹوں کے شمار کرنے اور چونا تولنے کی آپ کو ڈیوٹی دی گئی اور یہ سزا دی گئی. اور جب بغداد تعمیر ہو گیا پھر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ آپ نے قضا قبول نہیں کی تھی. قضا کا قبول نہ کرنا اتنا بڑا جرم تھا. تو سارے مورخین لکھتے ہیں کہ نہیں، جرم یہ نہیں تھا، جرم وہ تھا کہ حضرت امام اعظم اندرونی طور پر مالی امداد بھی کرتے تھے اور آپ نے فتویٰ بھی دیا تھا ان کے حق میں خروج کے متعلق. تو عملی طور پر حضرت سیدنا امام اعظم کا یہ فتویٰ ہے. اور اسی کے ساتھ میں ایک تازہ کتاب لایا ہوں، وہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو شاید اس میں کئی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اچھا جی، فاسق فاجر مسلمان، تو یہ بھی اسی میں نے عرض کر دیا ہے. لہذا یہ فسق و فجور کی بات نہیں ہے، یہ کفر اور اسلام کی بات ہے. اس محاضرے کے اگلے مقرر انگلستان سے تشریف لائے ہوئے برادر نواز خان ہیں. میں نے جمال ہارون صاحب کا تعارف کراتے ہوئے کچھ پیرلل پرسنالٹیز کا حوالہ دیا تھا. ایسے لوگ جن کا تعلق یورپ سے تھا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ اسلام نے انہوں نے پوزیس کر لیا، فیسینیٹ کیا. ان کی مثال اس اعتبار سے مختلف ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی. آپ کے علم میں ہوگا کہ 50s اور 60s میں پنجاب سے بہت سے خاندان انگلستان میں جا کر آباد ہوئے حصول معاش کے لیے. برادر نواز صاحب کی پیدائش انگلستان میں ہوئی. ان کے والدین کا تعلق جہلم سے ہے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کشمیر سے آ کر وہاں سیٹ ہوئے تھے. یہ شیفیلڈ یونیورسٹی میں جینیٹکس پوسٹ گریجویٹ لیول پر پڑھ رہے ہیں اور حزب التحریر سے پچھلے 4 سال سے ان کا تعلق ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے پیرل پرسنالٹیز کی مثال دی، تو میں ان کے تعارف میں انگلستان میں اسی طرح کے خاندان میں ایک انتہائی ذہین نوجوان پیدا ہوا جس کا نام ضیاء الدین سردار ہے.
ان کے والدین غالباً پاک پٹن سے یا ملکہان سے ارلی 50s میں انگلستان گئے تھے اور ضیاء الدین سردان کی پیدائش وہیں پر ہوئی. آج کل وہ اس وقت